الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے۔ قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے۔ نمبر دو میری سنت زندہ کرنے والا۔ نمبر تین مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ جب کوئی ہمارا دوست پریشان ہو جائے اس کی پریشانی کو دور کرنے کی بھی کوشش کیا کریں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کیا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ وہ رعایا میں ہر دل عزیز تھا۔ اس کے ملک کا ہر خاص و عام اس بادشاہ سے بہت خوش تھا۔ اس کا وزیر بھی اچھا تھا۔ بادشاہ روزانہ صبح اللہ کا نام لے کر اٹھتا اور اپنی عوام کی بھلائی کے کاموں میں لگ جاتا۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی کہ اچانک کسی دشمن ملک نے حملہ کر دیا اور بدقسمتی سے بادشاہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بادشاہ قید میں ڈال دیا گیا۔ آہستہ آہستہ پھر سے حالات معمول پر آنے لگے۔ آنے والا نیا بادشاہ بھی رعایا کا دل جیتنے لگ گیا۔ زندگی پھر سے رواں دواں ہو گئی، مگر یہاں قیدی بادشاہ اپنے شب و روز یہ سوچنے لگا کہ آخر اس سے کہاں ایسی کوئی غلطی ہوئی یا کوئی گناہ ہوا جس کی اسے سزا مل رہی ہے۔ بادشاہ قید خانے میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اس کا کھانا بھی وقت پر پہنچ جاتا تھا، لیکن جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوتا اس کو شاہی چاولوں کی خوشبو آنے لگتی۔ وہ سوچتا شاید آج اس کے لیے شاہی کھانا آنے والا ہے، مگر کھانا آتا تو وہی قیدیوں والا۔ وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ آخر یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے۔ بادشاہ کو قید میں اب 8 ماہ ہونے لگے تھے۔ ایک دن بادشاہ کو صبح کا کھانا نہ دیا گیا اور دوپہر کا کھانا بھی اس کے مقررہ وقت پر نہ پہنچا۔ اب بادشاہ کو بھوک ستانے لگی کہ اچانک اس کو وہی شاہی چاولوں کی خوشبو آنے لگی۔ اس نے اپنے قید خانے میں موجود روشن دان سے آواز لگائی کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اس طرف ہے تو مجھ کو کھانے کو کچھ دے، میں بھوکا ہوں۔ قید خانے کے باہر ایک آدمی تھا۔ اس نے کپڑے کے اندر کچھ کھانا باندھ کر روشن دان سے اندر پھینک دیا۔ جب بادشاہ نے کپڑا کھولا تو اس کو تعجب ہوا کہ یہ تو وہی شاہی چاول ہے جس کی خوشبو روزانہ اس کو آتی تھی۔ بادشاہ نے فوراً پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ دیوار کے اس پار سے آواز آئی کہ میں ایک فقیر ہوں اور روزانہ بھیک مانگنے کے لیے یہیں بیٹھتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کو مزید حیرانگی ہوئی، کیونکہ شاہی چاول ایک فقیر کے پاس کیسے آ سکتے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے سوال کو فقیر کے سامنے رکھا۔ فقیر نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ اس وقت جس دیوار کے ساتھ بیٹھا ہے اس دیوار سے ایک نالی نکل رہی ہے جو کہ محل کے شاہی باورچی خانے سے آتی ہے۔ وہ روزانہ صبح یہاں آتا تھا تو اس نالی کے آگے ایک کپڑا باندھ دیتا، جس کی وجہ سے بہہ کر آنے والے کھانے اور چاول اس کپڑے میں رہ جاتے اور پانی آگے چلا جاتا۔ پھر وہ اس کھانے کو گھر لے جاتا، اس میں سے چاول الگ کر کے ان کو دھوتا اور چاولوں کو سکھا کر جمع کر لیا کرتا، اور اسی ہی طرح اس نے کافی چاول جمع کر رکھے ہیں، مگر اب وہ یہ کھانا اور چاول جمع نہیں کر پا رہا، کیونکہ یہ کھانا تو اس نے پہلے حکمران کی حکومت میں جمع کیا تھا۔ اس فقیر نے نہایت ہی افسوس کے ساتھ بتایا کہ شاید اب کا بادشاہ اپنے ملازمین کو کھانا پھینکنے نہیں دیتا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ سمجھ گیا
کہ آخر اس کو کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ فقیر جب اپنی بات کہہ چکا تو اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور قید خانے میں کیوں ہے؟ بادشاہ نے اشک بار ہو کر اس کا جواب دیا کہ وہ ایک بدنصیب بادشاہ تھا اور وہ اس وقت اپنے اللہ کی نعمت کو ضائع کرنے کی سزا کاٹ رہا ہے۔ اللہ کی نعمت صرف اناج ہی نہیں بلکہ ہر وہ حلال چیز ہے جس کے استعمال سے ہم کو سکون ملتا ہے۔ ہوا، پانی، مکان، کپڑا، پیٹرول اور گیس، بجلی، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جو چیز آپ کے قابل استعمال نہ ہو آپ اس کو ہرگز نہ پھینکیے بلکہ اپنے کسی ضرورت مند بھائی بہن کو دے دیجئے۔ آپ نے غور سے ملاحظہ فرمایا کہ ایک بادشاہ جو اللہ کی نعمتوں کو پھینک دیا کرتا تھا، نالیوں میں اس کی رعایا کے لوگ، اس کے خدام بہا دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حکومت کو ہی ختم کر دیا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان بہت سی مشکلات میں ہے، کہیں یہ مشکلات بھی ہمارے کسی کفران نعمت کا ہی تو نتیجہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی نعمتوں پر اپنا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نعمتوں کو ضائع کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔